میں کہنے لگا تھا, چلو پہلے آپ بولیں. کچھ نہیں یاسر, میں یہی کہنے والی تھی کہ میں یہ میگزین پڑھ رہی تھی اور ہر جگہ میں دیکھ رہی تھی کرپشن, خون ریزی, مار دھاڑ, لوٹ مار, چوریاں, ڈکیتیاں. میں یہی آپ کو بتانے لگا تھا کہ میں جب ٹی وی میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا, صرف چوری چکاری, لوٹ مار, ہفرا تفری, قتل و غارت, اور کوئی خبر ہی نہیں, کوئی خبر ہی نہیں. اور آپ کو پتہ یہ ساری کی وجہ کیا ہے؟ گناہ. یہ وہ گناہ جو ہماری زندگی میں آیا, اور اس گناہ کے باعث جو ہے یہ سارا کچھ آج ہو رہا ہے. یہ کرپشن, یہ مار دھوڑ, یہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہے. اور کاش ایسا نہ ہوا ہوتا تو آج ہماری زندگیاں کتنی فرق ہوتی. کیوں نہ ہم خدا کے کلام سے اس کے بارے میں سیکھیں اور رہنمائی لیں اور دیکھیں کہ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے. ہاں بالکل یاسر, ضرور. کاشفہ, آپ کے خیال میں جب ہم گناہ کی بات کرتے ہیں یا گناہ کا جب ہم ذکر کر رہے ہیں, جو آج ہم سارا ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں اور ان خبروں میں پڑھ رہے ہیں, تو آپ کے خیال میں کہ گناہ ہے کیا؟ الیاسف, اس سے پہلے کہ ہم یہ دیکھیں کہ گناہ کیا ہے, کیوں نہ یہ دیکھیں کہ گناہ دنیا میں آیا کیسے؟ کاشفہ, گناہ دنیا میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ شروع سے اگر ہم دیکھیں کہ کائنات کے بننے سے پہلے اور خدا کے سارے انتظام کرنے سے پہلے اگر ہم گناہ کی حقیقت دیکھیں تو یہ اس وقت دنیا میں آیا ہے جب لوسیفر کو جو ہے وہ آسمان سے نیچے پھینکا گیا. لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس ساری چیزوں کے اوپر بات کریں, ہمیں یہ جاننا ہے کہ یہ گناہ کا مطلب کیا ہے. آخر میں گناہ کو ہم ڈیفائن کیسے کر سکتے ہیں؟ یاسف, اور میں سمجھتی ہوں کہ گناہ کا مطلب ہے خدا کے بنائے ہوئے قانون کو توڑنا. اور اگر ہم روحانی طور پر دیکھیں تو یہ خدا کی راہ سے الگ چلنا, خدا کی راہ سے ہٹ کر چلنا, یا خدا کے اصولوں کو توڑنا. اور اس کا ذکر جو ہے وہ ہمیں یسایہ اس کا 53 باب اور اس کی 6 آیت میں بھی ملتا ہے, اور پھر پہلا یوحنا اس کا 3 باب اور اس کی 4 آیت میں بھی اس کا ہمیں ذکر ملتا ہے, جو میں ضرور آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا. جی ضرور. پہلا یوحنا 3 باب اور اس کی 4 آیت میں یوں لکھا ہے, جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ شرع کی مخالفت کرتا ہے, اور گناہ شرع کی مخالفت ہی ہے. آپ نے دیکھا یہاں پر کہ جو گناہ کرتا ہے وہ بالآخر خدا کے قانون کو, خدا کے اصولوں کو جو ہے وہ توڑتا ہے. اور الیاسف, مجھے ایک اور حوالہ یہاں پر یاد آ رہا ہے, رومیو 3 باب اس کی 23 آیت, اور یہاں پر یوں لکھا ہے کہ اور سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ آج ہم کامل نہیں ہیں اور ہم اتنا گناہ کرتے ہیں؟ کاشفہ, اس کی وجہ میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ گناہ کا پیدا ہونا, گناہ کے اس دنیا میں آنا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ دنیا میں آیا کیسا تھا, جس کا ہم ذکر کر رہے تھے کہ لوسیفر جو تھا وہ خدا کے فرشتوں میں سے افضل فرشتہ تھا, اور یہ جو فرشتہ تھا خدا جو ہے اس نے اسے بہت ساری ذمہ داریاں دی ہوئی تھیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے دل میں جو ہے وہ تکبر آیا, اس کے دل میں جو ہے وہ پرائیڈ ہم دیکھتے ہیں کہ آ گئی, اور وہ خدا کی مانند بننا چاہتا تھا. دیکھیں, عبادت اور ورشپ جو ہے وہ صرف خدا ڈیزرو کرتا ہے, وہ صرف خدا کے لیے ہے. اور یہ لوسیفر جو تھا وہ اس عبادت کو خدا سے لینا چاہتا تھا, وہ چاہتا تھا کہ اس کی پرستش کی جائے, خدا تک پہنچنا چاہتا تھا اور خدا کی مانند بننا چاہتا تھا, اور خدا کو یہ بالکل پسند نہیں تھا. اس لیے خدا نے اسے زمین پر پھینکا, اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح جو ہے وہ گناہ دنیا میں آیا. اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو پہلا خاندان تھا اور آدم اور حوا نے, انہوں نے اس لوسیفر کی بدولت جو ہے وہ گناہ کیا, خدا کی نافرمانی کی. اور یہاں اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ نے اس دنیا میں اس خاندان کے وسیلے سے جنم لیا. بالکل. اور الیاسف, ہم دیکھتے ہیں کہ اسی وجہ سے خدا اور انسان کا رشتہ بھی ٹوٹ گیا, اور گناہ جو تھا وہ نسل در نسل پھیلتا چلا گیا. جی, آپ نے درست کہا. ہم دیکھتے ہیں کہ اس گناہ کی باعث جو ہے وہ انسان اور خدا کا رشتہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا, اور ان کے درمیان ایک خلیج حائل ہو گیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا تک پہنچنے کے لیے انسان بڑی کوشش کرتا رہا, یعنی کہ اپنے نیک اعمال سے, اپنے اخلاقی اصولوں سے, اپنے فلسفے کی بدولت رسائی کرنے کی کوشش کرتا رہا, لیکن ناکام رہا, کیونکہ گناہ جو تھا وہ اتنا بڑا تھا کہ ایسا کرنا ممکن نہیں تھا. اور جیسے آپ نے کہا کہ نسل در نسل جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا اثر جو تھا وہ ہمیں نظر آتا رہا, اور آج بھی نظر آتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب آدم کے بیٹے قاہن نے اپنے بھائی حابل کو مارا, اور وہ خدا سے سمجھ رہا تھا کہ میں بھاگ جاؤں گا اور خدا کی موجودگی سے دور ہو جاؤں گا, تو یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح پہلی نسل میں وہ گناہ آیا, اور پھر نسل در نسل آہستہ آہستہ وہ گناہ کا اثر جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا.
اور الیاسف آدم اور حوا کے گناہ کا ہم یہ بھی اثر دیکھتے ہیں کہ پہلی دفعہ وہ خوف زدہ ہوئے اور اپنے آپ کو درست ثابت کرنے کی کوشش کرنے لگے، اور یہی نہیں بلکہ روزی اور روٹی کے لیے محنت بھی کرنے لگے. جی یہ دیکھیں کتنا بھاری اثر جو تھا اس گناہ کا ان کی زندگی پہ ہوا کہ اب انہیں محنت کرنی تھی، اب انہیں کام کرنا تھا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو آدم کا بیٹا تھا قائن، اس نے اپنے بھائی حابل کو مارا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح گناہ جو ہے وہ نسل در نسل ان کی زندگی میں چلتا رہا. اور وہ جو اس کا اثر تھا وہ ہم آج بھی اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں. ہم ٹی وی پر اور میگزین پر یہ ساری کرپشن اور یہ سارا کچھ پڑھ رہے تھے، تو یہ سارا کچھ اسی کا نتیجہ ہم اپنے سامنے دیکھتے ہیں. اور گناہ کا ایک افسوسناک نتیجہ الیاسف موت بھی تھا، جس کا حوالہ ہمیں رومیو 5 باب اور اس کی 12ویں آیت میں ملتا ہے، اور میں اس آیت کو پڑھتی ہوں. جی ضرور. بس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا، اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا. جی ہم دیکھتے ہیں یہاں پر جیسے آپ نے بتایا کہ ایک بہت بڑا اثر یہ ہوا کہ موت جو تھی اب وہ دنیا میں آ گئی. اور صرف جسمانی موت ہی دنیا میں نہیں آئی، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ روحانی موت بھی آ گئی. جب ہم خدا سے جدا ہو جاتے ہیں اور خدا سے علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں، صرف جسمانی موت کی ہم کو سامنا نہیں کرتے، بلکہ ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ روحانی موت کا بھی ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ اسی دوران ہم ایک بڑی خوشخبری جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کے کی یہ دیکھتے ہیں جو اس نے اپنے بیٹے خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیں دی، اور وہ یہ تھی کہ اس نے اپنا اور ہمارا جو ہے وہ اپنے بیٹے کے وسیلے سے ملاپ کر دیا. اور خدا یسوع مسیح کی قربانی کے وسیلے سے، ان کی صلیبی موت کے وسیلے سے ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو سکے. اب یہ ضرور ہے کہ پہلی موت تو واقع ہونی ہے جو کہ جسمانی ہے، لیکن ان مسیحوں کے لیے، ان ایمانداروں کے لیے جو اب خدا یسوع مسیح میں ہیں، جو اب خدا کے خاندان اور اس کے فرزند بن چکے ہیں، انہیں ہمیشہ کی زندگی ملے گی، اور وہ اس دوسری موت کا سامنا نہیں کریں گے جیسے کہ دوسرے غیر ایماندار کرتے ہیں. بالکل، جیسے الیاسف ابھی ہم نے بات کی کہ گناہ کی وجہ سے موت دنیا میں آئی، اور ایک نتیجہ یہ ہوا کہ موت کی وجہ سے اب عدالت بھی ہوگی، اور اس کا حوالہ ہمیں عبرانیوں 9 باب اور اس کی 27ویں آیت میں ملتا ہے، جہاں پر یوں لکھا ہے کہ جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے. جی، اور یہ عدالت ان کی ہوگی جو کہ غیر ایماندار ہیں، جنہوں نے خدا یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں اپنا نجات دہندہ اور خداوند قبول نہیں کیا. بالکل. تھینک یو الیاسف میرے ساتھ مل کر اس ساری اسٹڈی کو کرنے کے لیے، اور اس وقت میں چاہتی ہوں کہ ہم نے جو کچھ سیکھا ہے اس کا اعادہ کرتے ہیں. ضرور. آج ہم نے سیکھا کہ گناہ کیا ہے، گناہ کا وجود کیسے ہوا، گناہ انسان کو کیسے متاثر کرتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح کا نجات دہندہ بن کر دنیا میں آنا. پروگرام ڈسائپلشپ اسینشلز میں ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. اگلے پروگرام میں نئے پیغام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.